دور دراز کسی گاؤں میں ایک پرانی سی حویلی تھی جو کئی سالوں سے خالی اور ویران پڑی تھی۔ اس حویلی کے باہر ہی ایک بڑا سا پیپل کا درخت تھا جس پر ایک جھولا لٹکا رہتا تھا۔ اکثر رات کے وقت یہ جھولا خود بخود جھولنے لگتا تھا اور آس پاس کا علاقہ شور سے گونجنے لگتا۔ کبھی ہنسی کی آواز تو کبھی رونے کی آواز۔ لوگ اس حویلی کے آس پاس بھٹکنے سے ڈرتے تھے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ رنبیر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، کافی دیر ہو گئی ہے، اب تک ہمیں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ رنبیر نے کہا، لگتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اس کی بیٹی نے ڈرتے ہوئے باپ سے بولا، ابا رات بہت اندھیری ہے، مجھے خوف آتا ہے، یہ بہت گھنا جنگل ہے، یہاں جنگلی جانور بھی ہوں گے۔ اگر کسی جنگلی جانور نے ہم پر حملہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے باپ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ارے بیٹا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ جنگل نہیں ایک گاؤں ہے، یہاں آس پاس ضرور لوگ رہتے ہوں گے۔ ان لوگوں کی کار کچھ فاصلے تک چلی اور پھر یکدم رک گئی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ رنبیر بولا، پتہ نہیں، گاڑی یکدم رک گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک اس کی بیوی کی نظر سامنے درختوں میں بنی ایک حویلی پر پڑی تو وہ بولی، وہ دیکھو، وہاں ایک حویلی نظر آ رہی ہے۔ اس کا شوہر بولا، چلو دیکھتے ہیں، کیا پتا وہاں کوئی ہو۔ تینوں گاڑی سے اترے اور حویلی کی طرف چل پڑے۔ جب قریب پہنچے تو اس کی بیوی نے کہا، اس حویلی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے حویلی خالی ہے، جیسے کئی سالوں سے یہاں کوئی ہی نہ ہو۔ شوہر بولا، ایسی بات نہیں ہے، حویلی بہت بڑی ہے، یہاں اندر کوئی نہ کوئی ضرور رہتا ہوگا۔ رنبیر نے آگے بڑھ کر دروازے پہ دستک دی۔ تب ہی ایک بوڑھی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں لالٹین لے کر ان کے سامنے حاضر ہوئی اور بولی، کون ہو تم؟ رنبیر نے کہا، اماں، میں رنبیر ہوں، یہ میری بیوی اور ساتھ بیٹی ہے۔ ہماری کار وہ سامنے ہی خراب ہو گئی ہے اور رات بھی کافی ہو گئی ہے، کیا ہم یہاں رات گزار سکتے ہیں؟ بوڑھی بولی، رہ تو سکتے ہو لیکن یہ حویلی کئی سالوں سے بند پڑی ہے، اندر سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہے۔ رنبیر کی بیوی نے کہا، اماں جی، کوئی بات نہیں، بس ہمیں رات گزارنے کے لیے سر پہ چھت مل جائے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بوڑھی نے کہا، ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ پھر وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ ہال میں پہنچ کر بوڑھی خاتون نے کہا، تم رات یہی ہال میں سو جانا۔ وہ لالٹین وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد رنبیر نے اپنی بیوی سے کہا، یہ اماں مجھے کچھ عجیب عجیب سی لگتی ہے۔ بیوی نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے، چلو چھوڑو، ہمیں رات گزارنے کی جگہ مل گئی، ورنہ کہاں جاتے ہم لوگ رات کو اس ویرانے میں۔ پھر وہ بولی، بیٹی، تم وہ سامنے صوفے پر سو جاؤ، ہم دونوں نیچے قالین پر سو جاتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکے تھے۔ رات بہت ہو چکی تھی۔ آدھی رات کو رنبیر کی بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا اس کی بیٹی وہاں صوفے پہ موجود نہیں ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بیٹی کو زور زور سے آوازیں دینے لگی۔ رنبیر بھی بیوی کی آواز سے اٹھ بیٹھا۔ ارے کیا ہوا، کیوں چلا رہی ہو؟ وہ شور سے بولی، ارے دیکھو نا، ہماری بیٹی یہاں نہیں ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہاں گئی ہماری بیٹی؟ اوہو، تم ویسے ٹینشن لے رہی ہو، ادھر ہی کہیں ہوگی، ارے آدھی رات ہے، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پھر وہ دونوں بھی اپنی بیٹی کو آوازیں دینے لگے مگر کوئی جواب نہ پا کر وہ دونوں لالٹین ہاتھ میں پکڑے حویلی کے اندر اپنی بیٹی کو تلاش کرنے لگے۔ انہوں نے حویلی کا ایک ایک کمرہ دیکھ لیا لیکن وہ کہیں بھی نہ تھی۔ اس کی ماں رونے لگی، کہاں ہو تم میری بیٹی؟ وہ روتے ہوئے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ اچانک ہی رنبیر کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی تو دونوں میاں بیوی دوڑتے ہوئے کھڑکی کے پاس گئے تو دیکھا باہر ان کی بیٹی جھولے پر بیٹھی جھولا جھول رہی ہے۔ وہ دونوں دوڑ کر حویلی کے باہر آئے تو انہوں نے دیکھا ان کی بیٹی کسی سے باتیں کر رہی ہے لیکن وہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ اس کی ماں نے غصے سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ بیٹی بولی، ممی، یہ چاچی جان مجھے یہاں لے کر آئی ہیں۔ کون چاچی جان؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ امی کیوں نہیں آئی ہے؟ یہ چاچی جان میرے پاس کھڑی ہیں۔ ارے تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ چلو ہمارے ساتھ اندر۔ وہ دونوں اسے جھولے سے اتارنے کے لیے آگے بڑھے تو اچانک ان کی بیٹی ہوا میں اڑنے لگی۔ ان دونوں کے سامنے ان کی بیٹی اڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی بھاگتے ہوئے اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی بیٹی پیپل کے درخت کی جانب جیسے ہی گئی تو اس درخت نے اسے نگل لیا۔
दोनों मियाँ बीवी ये देखकर ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगे। रणबीर, देखो ना मेरी बेटी कहाँ गई, मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर, प्लीज रणबीर मुझे मेरी बेटी लाकर दे दो। वो रोते हुए फरियाद कर रही थी। अचानक उसे हंसने की आवाज आई। उन्होंने आवाज की समत देखा तो उनकी बेटी झूले पर बैठी झूला झूल रही थी। वो रोते हुए उसकी जानब गए तो वो बोली, अम्मी अबू आप लोग रो क्यों रहे हो। उन्होंने जैसे आगे बढ़कर बेटी को गले लगाना चाहा, वो यकदम एक डैन की शक्ल अख्तियार कर गई और ऊंची ऊंची आवाज में हंसने लगी। हा 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 हा। डैन को देखकर दोनों मियाँ बीवी खौफजदा हो गए और दरख्त से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। डैन भी उनके पीछे पीछे हवेली के अंदर दाखिल हुई। डैन के अंदर कदम रखते ही वो खंडर वीरान सी हवेली यकदम एक पुररौनक और नई हवेली में तब्दील हो गई। दोनों मियाँ बीवी आंखें फाड़े हवेली को देखने लगे। फिर डैन बोली, तुम दोनों खुद मेरी हवेली में दाखिल हुए हो, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। उसने फिर हंसना शुरू कर दिया। वो दोनों डर के मारे भागते हुए हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगे तो अचानक सीढ़ियां नीचे की तरफ आने लगी। रणबीर की बीवी चीखें मारने लगी, रणबीर ये डैन हमें नहीं बख्शेगी, अब हम क्या करें। डैन बोली, मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं बख्शूंगी। ये कहते ही डैन ने हाथ बढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को जमीन पर पटाख दिया और खुद जोर जोर से हंसने लगी। फिर देखते ही देखते एक डैन से वहां ढेर सारी डैनें जमा हो गई, जोर जोर से हंस रही थी। तो दोनों मियाँ बीवी खौफ के मारे कांप रहे थे और रो रहे थे। फिर एक डैन ने अचानक रणबीर पर हमला किया तो रणबीर ने एकदम से डैन के बाल पकड़ लिए और बीवी से कहा, तुम भाग जाओ यहाँ से। बीवी बोली, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो गुस्से से चिल्लाया, बोल रहा हूँ भागो यहाँ से। इतने में डैन बोली, छोड़ दे मेरे बाल, मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगी, छोड़ दे मेरे बाल। वो चिल्लाने लगी और रणबीर को दीवारों पर पटाखने लगी। रहकर रणबीर ने उसके बाल नहीं छोड़े। डैन ने इतनी बुरी तरह हमला किया कि रणबीर कराहते हुए जमीन पर जा लगा। कराहते कराहते उसका हाथ पास पड़ी ललटेन से टकराया तो उसने फौरी ललटेन को उठाया और जलती ललटेन को जोर से डैन को दे मारा, जिससे डैन को आग लग गई। वो चीखने लगी और साथ साथ उसके बाल भी जलने लगे। हवेली को भी आग लग गई। रणबीर दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकल आया। सामने उसकी बीवी खड़ी रो रही थी। जब उसने अपने शोहर को जिंदा देखा तो दौड़कर उससे लिपट गई और रोते रोते बोली, हम दोनों तो जैसे तैसे बच गए, लेकिन हमारी बेटी। ये कहते हुए वो अपने शोहर के गले लगकर रो रही थी कि अचानक उनकी बेटी पीपल के दरख्त की जानब से दौड़ती हुई उनके पास आई। दोनों बेटी को देखकर खुश हो गए। अरे हमारी बेटी जिंदा है। माँ ने आगे बढ़कर बेटी को सीने से लगा लिया और उसका माथा चूमने लगी। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र कि मेरी बेटी बच गई। अम्मी वो पेड़ मुझे अंदर दबा रहा था, मेरा दम घुट रहा था अंदर, मेरी सांसें रुकने लगी। फिर अचानक इस दरख्त को आग लग गई और मैं आजाद हो गई। इस तरह रणबीर ने बड़ी बहादुरी से अपनी फैमिली को बचा लिया था। व्यूअर, कैसी लगी आपको हमारी कहानी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।